یہ سب ایک گرے ہوئے چائے کے کپ سے شروع ہوا۔ یہ وہ لمحہ نہیں تھا جس کے بارے میں کوئی اپنی زندگی کا منصوبہ بناتا ہے، بس ایک چھوٹی سی غلطی۔ ایک مصروف صبح میں کیفے میں بہت شور تھا، کرسیاں کھسک رہی تھیں، لوگ جلدی میں تھے اور سارا اپنے فون، بیگ اور ایک بہت گرم کاغذی کپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کپ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، چائے میز پر گری اور اس پر بھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی سفید قمیض اب ہلکے سنہری رنگ میں رنگ چکی تھی، وہ بھی ساکت رہ گئی، آنکھیں پھیلی ہوئی، الفاظ کہیں معذرت اور شرمندگی کے درمیان اٹک گئے۔ مجھے بہت بہت افسوس ہے، وہ آخر کار بولی۔ نیپکن اٹھا کر بیکار سی کوشش کرتے ہوئے داغ صاف کرنے لگی۔ اس نے نیچے قمیض کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف، اور اس کی حیرت کے لیے وہ ہنس پڑا۔ اچھا، اس نے کہا، یہ بھی ایک طریقہ ہے میری توجہ حاصل کرنے کا۔ خیر، میرا نام سکندر ہے۔ وہ پلکیں چھپکنے لگی۔ آپ ناراض نہیں ہیں؟ مجھے ہونا چاہیے شاید، سکندر نے کہا، لیکن آپ مجھ سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب وہ مسکرائی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، کچھ اس لیے کہ سارا اپنی غلطی درست کرنا چاہتی تھی، اور کچھ اس لیے بھی کہ اسے جانے کی جلدی نہیں تھی۔ ایک معذرت گفتگو میں بدل گئی، اور گفتگو کہکہوں میں۔ جب تک کیفے خالی ہوا وہ یہ بھول چکے تھے کہ وہ وہاں آئے ہی کیوں تھے۔ چند دن بعد سکندر دوبارہ اسی کیفے کے پاس سے گزرا، اس بار آہستہ۔ اس نے خود سے کہا کہ یہ محض اتفاق ہے۔ سارا وہاں موجود تھی۔ اس بار اس نے کپ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جیسے اس دن کی یاد نے اسے کچھ سکھا دیا ہو۔ جب اس نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں بلکہ ایک نرم سی پہچان تھی۔ آپ واپس آئے، سارا نے کہا۔ بس یہ دیکھنے کہ اب آپ کا نشانہ بہتر ہوا یا نہیں، اس نے جواب دیا۔ سارا ہنسی اور سب کچھ پھر سے شروع ہو گیا۔ انہوں نے جلدی نہیں کی۔ ابتدا میں ان کی ملاقاتیں اتفاق لگتی تھیں، ایک ہی میز، ایک ہی وقت، لمبی ہوتی باتیں، مگر جلد ہی اتفاق انتخاب بن گیا۔ سکندر نے جانا کہ وہ خاموش شامیں اور پرانے گانے پسند کرتی ہے، اور سارا نے دیکھا کہ اس کے پاس کئی کہانیاں ہیں جو وہ بہت کم سناتا ہے۔ سکندر نے دیکھا کہ وہ گھبرانے پر بال کان کے پیچھے کرتی ہے۔ سارا نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ ایک ہی چیز آرڈر کرتا ہے، چاہے کہے کچھ اور بھی۔ عام باتوں اور خاموش لمحوں کے درمیان کچھ بدل گیا۔ ایک شام جب بارش کھڑکیوں پر ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی، وہ پہلے سے زیادہ قریب بیٹھے تھے، چھو نہیں رہے تھے، بس اتنے قریب کہ فاصلہ بھی معنی خیز لگے۔ کیا آپ غیر متوقع چیزوں پر یقین رکھتے ہیں؟ سارا نے پوچھا۔ جیسے گرتی ہوئی چائے، اس نے مسکرا کر کہا۔ جیسے لوگ، سکندر نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ میرے خیال میں بہترین چیزیں اعلان نہیں کرتی، وہ بس ہو جاتی ہیں۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا جیسے کوئی اہم فیصلہ کر رہی ہو۔ اچھا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ میں نے آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا، مگر اس بار اس میں کچھ گہرائی تھی۔ میں نے بھی نہیں، اس نے اعتراف کیا۔ باہر بارش تیز ہو گئی، اندر دنیا چھوٹی اور خاموش لگنے لگی، جیسے سب کچھ اس ایک حادثاتی لمحے کے گرد ترتیب پا گیا ہو۔ ایک گرا ہوا کپ، ایک داغدار قمیص، اور ایک بے موقع ہنسی، اور ایک محبت کی کہانی جس کی کسی نے منصوبہ بندی نہیں کی، مگر دونوں کہیں نہ کہیں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بارش اس دن کچھ زیادہ ہی دیر تک برستی رہی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے جیسے وقت نے ان کے لیے اپنی رفتار دھیمی کر دی ہو۔ باتیں اب ہلکی ہنسی سے نکل کر ذرا گہری ہونے لگی تھیں۔ سکندر، آپ ہمیشہ اتنے پرسکون رہتے ہیں؟ سارا نے پوچھا۔ سکندر نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بس کچھ چیزیں انسان کو بدل دیتی ہیں۔ وہ رک گئی۔ جیسے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں کوئی اداسی چھپی تھی، جیسے کسی کو کھو دینا یا پھر کسی کو اچانک پا لینا۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ اسے ایک جملے کے پیچھے چھپی کہانی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اگلے چند ہفتوں میں ان کی ملاقاتیں معمول بن گئیں۔ وہ ایک ہی وقت پر آتے، ایک ہی میز پر بیٹھتے
اور کبھی کبھی بغیر کچھ کہے بھی گھنٹوں گزار دیتے۔ کچھ رشتے الفاظ سے نہیں بنتے، وہ خاموشیوں میں سانس لیتے ہیں، مگر ہر خاموشی سکون نہیں ہوتی۔ ایک دن سکندر نہیں آیا۔ پہلے تو اس نے اسے معمولی سمجھا، شاید مصروف ہوگا۔ پھر اگلے دن بھی وہ نہیں آیا۔ تیسرے دن سارا نے کیفے کے دروازے کو کچھ زیادہ دیر تک دیکھا، جیسے سکندر بس ابھی اندر آئے گا اور کہے گا آج چائے نہیں گرائی آپ نے، مگر وہ نہیں آیا۔ وقت عجیب چیز ہے، جب کسی کا انتظار ہو تو ہر لمحہ لمبا لگتا ہے۔ سارا نے خود کو مصروف رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر چیز ادھوری لگتی تھی۔ وہی میز، وہی کپ، وہی بارش، مگر سکندر نہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ آخر کار سارا نے ہمت کی اور ویٹر سے پوچھا، وہ جو ہمیشہ یہاں بیٹھتا تھا سفید قمیض والا، آپ کو کچھ معلوم ہے؟ ویٹر نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا کافی دنوں سے نہیں آیا، مگر ایک دن وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ سارا کا دل ہلکا سا بیٹھ گیا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور کیفے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، دروازہ کھلا۔ سکندر اندر آیا، مگر اس بار کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر ان میں ایک تھکن تھی، جیسے وہ کسی لمبی جنگ سے لوٹا ہو۔ سارا اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ سکندر آپ کہاں تھے؟ سکندر نے ایک لمحہ سارا کو دیکھا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، کہیں ایسا جہاں سے واپس آنا آسان نہیں تھا۔ وہ سارا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں سوال بھی تھے، خوف بھی، اور ایک عجیب سا سکون بھی کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، سکندر نے آہستہ سے کہا، مگر مجھے ڈر تھا کہ شاید آپ چلی جائیں گی۔ سارا ہلکی سی مسکرائی، اب تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں پہلے کسی کے ساتھ تھا، بہت قریب، پھر وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے کسی کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا۔ سارا خاموشی سے سنتی رہی، پھر آپ آئیں ایک گرے ہوئے کپ کے ساتھ۔ اس بار سارا ہنسی، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ اور سکندر، آپ نے سوچا کہ میں بھی چلی جاؤں گی؟ ہاں، اس نے سچائی سے کہا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، ہر کوئی جانے کے لیے نہیں آتا، کچھ لوگ رہنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ سکندر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں امید دیکھی۔ اور آپ؟ سکندر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ میں تو پہلے ہی رک چکی ہوں، شاید اس دن جب چائے گری تھی۔ باہر بارش رک چکی تھی، کھڑکی کے شیشے پر اب صرف نمی باقی تھی، جیسے گزرے ہوئے لمحوں کی یاد۔ اس بار ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، نہ لفظوں کا، نہ احساس کا۔ ایک گرا ہوا کپ اب صرف ایک حادثہ نہیں رہا تھا، وہ ایک آغاز بن چکا تھا، ایسی کہانی کا جو لکھی نہیں گئی تھی، مگر دونوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ مکمل ہو رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ان کی کہانی صرف کیفے تک محدود نہیں رہی، وہ لمبی سیر پر جانے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے اور کبھی کبھی خاموش رہ کر بھی ایک دوسرے کو سمجھ لیتے۔ ایک دن وہی کیفے، وہی میز، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ نہیں تھا، ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ اب کی بار کچھ گرنے والا نہیں ہے، سکندر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سارا الجھ کر ہنسی۔ پھر کیا ہونے والا ہے؟ اس نے ڈبیا کھولی اور اس میں سے انگوٹھی نکالی۔ سارا، کیا آپ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گی؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ ہاں۔ ان کی شادی سادہ مگر خوبصورت تھی، کوئی بڑا شور نہیں، بس اپنے لوگ، نرم روشنی اور سچی خوشی۔ وہی لڑکی جو ایک دن گھبرا کر چائے گرا بیٹھی تھی، آج اسی اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اور وہ جو کبھی کسی کو کھو چکا تھا، آج دوبارہ مکمل لگ رہا تھا۔ زندگی ٹھیک لگنے لگی تھی، جیسے ہر چیز اپنی جگہ آ گئی ہو، مگر کہانیاں ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی۔
شادی کے چند ماہ بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ بدلنے لگا ہے۔ وہ اب بھی مسکراتا تھا مگر کم، وہ بات کرتا تھا مگر ادھوری، اکثر رات کو جاگتا رہتا، کھڑکی کے باہر دیکھتا رہتا۔ سب ٹھیک ہے؟ سارا نے ایک رات پوچھا۔ ہاں، بس کام کا دباؤ ہے، سکندر نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ مگر وہ جانتی تھی یہ صرف کام نہیں تھا۔ ایک دن اسے ایک پرانی فائل ملی، کاغذات، رپورٹس اور ایک لفظ جو بار بار نظر آ رہا تھا، کینسر۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ جب سکندر گھر آیا وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں سکندر؟ وہ رک گیا۔ خاموشی لمبی ہو گئی تھی۔ آخر کار اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں بیمار ہوں۔ سارا کا دل جیسے رک گیا۔ کیا؟ یہ بیماری نئی نہیں ہے، بس میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ ڈر جائیں یا چلی جائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے مجھے فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں دیا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین کے گھر چلی گئی، نہ اس لیے کہ وہ اسے چھوڑنا چاہتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ محبت کبھی کبھی آسان نہیں ہوتی، کبھی یہ ساتھ رہنے سے زیادہ رکنے کا حوصلہ مانگتی ہے۔ کچھ دن بعد وہ واپس آئی۔ دروازہ اس نے خود کھولا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، کمزور مگر امید بھری آنکھوں کے ساتھ۔ میں آپ کو روک نہیں سکتا، اگر آپ جانا چاہیں۔ وہ سکندر کی بات کاٹ کر اس کے پاس آئی۔ میں نہیں جا رہی۔ وہ حیران رہ گیا۔ میں غصہ ہوں، دکھی بھی، مگر محبت صرف آسان دنوں کے لیے نہیں ہوتی۔ سارا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار ہم دونوں ساتھ لڑیں گے۔ زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس میں ہسپتال کے چکر تھے، ادویات تھیں، کمزور دن تھے، مگر اس میں ایک چیز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی، اور وہ تھا ان کا ساتھ۔ وہ اب بھی کبھی کبھی کیفے جایا کرتے تھے، اسی میز پر بیٹھتے، اور ہر بار وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، اچھا ہوا اس دن چائے گر گئی تھی۔ سارا اس کا ہاتھ دبا کر جواب دیتی، ورنہ میں آپ کو کبھی نہیں ملتی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ ہسپتال کے سفید کمرے، دواؤں کی مہک اور مشینوں کی مدھم آوازیں، یہ سب ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ مگر ان سب کے درمیان وہ دونوں اب بھی ویسے ہی تھے۔ سارا اب بھی اس کے لیے چائے بناتی تھی، احتیاط سے، مسکراتے ہوئے، اور وہ ہر بار مذاق کرتا، سارا دیکھنا اس بار نہ گر جائے۔ وہ ہنستی، مگر اب اس ہنسی میں ایک ہلکی سی نمی شامل ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے کمزور آواز میں کہا، کیا ہم ایک بار پھر وہاں جا سکتے ہیں؟ سارا سمجھ گئی، کیفے، وہی جگہ جہاں سب شروع ہوا تھا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے پہلی بار۔ سارا اسے آہستہ آہستہ سہارا دے کر اندر لائی۔ کیفے بدل چکا تھا، نئے لوگ، نئی کرسیاں، مگر ان کی میز اب بھی وہی تھی۔ وہ بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک گرا ہوا کپ میری پوری زندگی بدل دے گا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی میرے ٹوٹے ہوئے حصے بھی قبول کرے گا۔ بارش تیز ہو گئی تھی، کھڑکی پر بوندیں بجنے لگیں، جیسے وقت خود کوئی دھن بجا رہا ہو۔ اگر میں نہ رہوں تو؟ سکندر نے دھیمی آواز میں کہا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا، تو بھی آپ رہیں گے؟ سکندر حیران ہوا، کیسے؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، یہاں، ہر جگہ۔ کچھ دن بعد ہسپتال کا وہی کمرہ، مگر اس بار خاموشی کچھ زیادہ گہری تھی۔
وہ اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ مشین کی آواز آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھی۔ سکندر نے آخری بار آنکھیں کھولیں۔ چائے اب بھی نہیں گری نا؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سارا کے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ مسکرائی۔ نہیں، اس بار سب سنبھال لیا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر گیا، اور اس بار وہ واپس نہیں آیا۔ مہینے گزر گئے۔ زندگی رکتی نہیں، چاہے دل رک جائے۔ سارا کبھی کبھی اسی کیفے جاتی، وہی میز، وہی کھڑکی، وہی بارش، مگر اب وہ اکیلی ہوتی۔ ایک دن ویٹر نے پوچھا، آپ ہمیشہ یہاں اکیلی آتی ہیں؟ کسی کا انتظار کرتے ہیں؟ سارا ہلکی سی مسکرائی۔ نہیں، وہ آ چکا ہے۔ کچھ محبتیں ساتھ نہیں رہتی، مگر ختم بھی نہیں ہوتی۔ وہ رہتی ہیں، ایک یاد بن کر، ایک احساس بن کر، ایک عادت بن کر، ایک گرا ہوا کپ، ایک ادھوری ہنسی، اور ایک مکمل محبت جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔